فیسلٹی یہاں لاڑکانوں میں کھل رہا ہے یا میں نے اس کا انوگریشن کیا ہے. NICVD کی طرح کراچی میں NICH بھی موجود ہے اور سندھ حکومت نے 18ویں ترمیم کے بعد بہت محنت کر کے وہ نہ صرف NICH کی جو فیسلٹی ہے اس کو بہتر کروایا ہے مگر ہم نے اس کا ریچ ایکسپینڈ کروایا اور جو کراچی میں 1 سے اب 4 فیسلٹیز موجود ہے اور لاڑکانوں، نواب شاہ، دوسرے سکھر اور جام شوروں میں ہم نے یہ فیسلٹیز ان کے سینٹرز ایکسپینڈ کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور مثال ہے جہاں سندھ حکومت وہ کام کر رہے ہیں جو باقی ملک میں کوئی اور صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اس اسپیس میں یا اس میدان میں ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ جو انٹینسو کیئر کی فیسلٹیز ہے وہ عام طور پہ بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں. 50,000 سے لے کے 100,000 تک پر ڈے اگر آپ نے اپنے بچوں کا انٹینسو کیئر کی علاج کروانا ہے اور زیادہ تر اگر اس میں آپ سوچیں کہ پری میچور بچے ہوتے ہیں تو ان کو لمبا عرصہ کے لیے ان فیسلٹیز کی ضرورت پڑتی اور یہ آپ سمجھیں عام آدمی کے لیے کہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا فیسلٹی ادھر شروع کیا جا رہا ہے جہاں ان کو انٹینسو کیئر، نیو نیٹل کیئر کی عالمی سٹینڈرڈز کے فیسلٹیز دیے جا رہے ہیں اور 100% مفت دیے جا رہے ہیں. ہمارا NICH کے انٹرونشن کے ساتھ ساتھ سندھ بھر میں جو ہمارا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ پارٹنرشپ چل رہا ہے جس میں ہم بچوں کے لیے جو ایمرجنسی فیسلٹیز ہے وہ بھی عالمی سٹینڈرڈز کے 100% مفت پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ڈیول انٹرونشنز کے نتیجے میں ہم نے سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت شروع ہونے سے پہلے جو شرائع اموات تھے ہمارے بچوں کے شرائع اموات مدرس کے جو شرائع اموات میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ تھا اور ان انٹرونشنز کے بعد اب سب سے زیادہ کمی بچوں کے شرائع اموات صوبہ سندھ میں ہو رہے اور یہ میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ کا بہت بڑا کامیابی ہے جو کہ کوالٹیٹیولی کوانٹیٹیولی اسٹیٹسٹکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. عوام کو یہ سہولت فراہم کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے. جو پرائیورٹی تھا وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو فکر مند رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی فکر مند ہو سکتا ہے. تو ہمارا ہائی پرائیورٹی پہ یہی تھا کہ ہم نے سندھ کے بچوں کی زندگی بچانا ہے اور یہ صحت کی سہولیات ان کو نہ صرف پہنچانا ہے مگر 100% مفت اس لیے پہنچانا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فلسفہ ہے کہ ہم نے عام آدمی کو پسماندے علاقے کو وہ سہولتیں فراہم کرنے ہیں جو کہ عالمی دنیا میں یا امیر ترین لوگوں کو دیا جاتا ہے. اس وقت جو پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے، ایک معاشی طور پہ معاشی مشکلات ہے عوام کے لیے اور جو عام آدمی کا تنخواہ ہے وہ خود ان کے گزارا نہیں ہو رہا ہے. تو ہمارا کوشش یہ ہے پیپلز پارٹی کے جہاں بھی حکومت ہے ان کا ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم اس افورڈیبلٹی کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس قسم کے منصوبے لے کر آئے جس سے ہم عوام کے اوپر یہ معاشی بوجھ بھی کم کیا جائے. تو اس قسم کے انٹرونشن سے نہ صرف ہم صحت کے میدان میں عالمی سطح کے انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں، نہ صرف ہم شرائع اموات کو نیچے لے کر آ رہے ہیں اور سندھ میں باقی صوبوں کے مقابلے میں سب سے تیزی کمی آ رہا ہے ہمارا شرائع اموات میں،
مگر ساتھ ساتھ جو اکنامک لحاظ سے ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے، غریب عوام کی خدمت کا جو ہمارا قائد عوام و شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اور یہاں لڑکانوں میں نے پہلے جو چائلڈ لائف ایمرجنسی فیسلٹی ہے اس کا افتتاح کیا، اور آج میں سندھ انسٹیٹیوٹ فور نیونیٹل چائلڈ کیئر کے جو فیسلٹی ہے وہ افتتاح کر چکا ہوں. اور میں لڑکانوں کے عوام کی طرف سے وزیر اعلیٰ سندھ کا اور ہمارے صحت کے وزیر کا بہت شکر گزار ہیں کہ یہ فیسلٹی اب لڑکانہ میں موجود ہے. اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال ہم مزید ڈسٹرکٹس میں یہ فیسلٹی پہنچا کے ہمارا عوام کا یہ بہت بڑا مسئلہ کا حل نکال سکیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو جہاں تک آپ کے معیشت کے حوالے سے سوال ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ حکومت کی طرف سے یہ ترقی کے دعوے، معیشت بہتر ہونے کے باتیں تو ہو رہے ہیں. عالمی سطح پہ جو پاکستان کی معاشی انڈیکیٹرز ہے، کاغذی طور پہ ہمارے جن ادارے ہیں جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی رپورٹ تو یہی ہوگا کہ پاکستان کی معیشت بہتر چل رہی ہے. اگر پاکستان کا معیشت کا ہم نے آئی تھنک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہے. اگر آپ کا ٹیسٹ صرف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا دیا، تو ڈیفالٹ سے بہتر تو صورتحال ہے ہمارا معاشی. مگر اگر آپ عام آدمی سے پوچھے کہ کیا آپ کا معاشی ترقی ہو رہی ہے، اور آپ عام آدمی سے وہ ان کے سوال کے جواب سنیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ معیشت کے اصل حالات کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے. لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. کھانے پینے کے جو اخراجات ہے، گھر چلانے کے جو اخراجات ہے، بچوں کو تعلیم دلوانے کے جو اخراجات ہے، علاج کروانے کا جو اخراجات ہے، وہ اب لوگوں کے قوت خرید سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہی رہا ہے کہ ہم غریب عوام کو وہ فیسلٹیز پہنچائے، 100% مفت فیسلٹیز پہنچائے، تاکہ یہ مسئلہ کم کیا جائے. حکومت کا، وفاقی حکومت کے اپنے انٹرونشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مختلف ایجنڈے آئٹمز پہ اپنے رائے رکھتے ہیں، اپنے منشور رکھتے ہیں، اپنے نقطہ نظر رکھتے ہیں. جیسے آپ کے نجکاری کی جو سوال تھی، نجکاری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک الگ پرسپیکٹو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے بہت کامیاب طریقہ کار رہا ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار رہا ہے. اور ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نہ صرف عوام کو بہتر سہولتیں دلوا سکتے ہیں، مگر جو ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پورٹ فولیوز ہے، چاہے وہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی ہو، یا میرا کراچی تھٹا ڈیول کیریج وے ہو، یا یہ باقی جو جھلک ملاقاتیات جو آپ کی برج ہے وہ ہو، یہ تمام پبلک پرائیویٹ کے پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز نہ صرف ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے، مگر معاشی طور پہ وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کچھ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پریفرنس دیتے ہیں. حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اگر اپنے ہی معاشی بحران کو ایڈریس کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو وفاقی حکومت کی جو فسکل سپیس کی بات کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک اہم کردار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہو سکتا ہے، اور حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے. سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کامیابیاں سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے یہ وفاقی سطح پہ یا دوسرے صوبے پہ سندھ حکومت کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ماڈل
جو عالمی سطح پہ اکانومسٹ میگزین نے اس کو 6 نمبر ریجنلی ریٹ کیا گیا ہے کہ اس کو دوسرے صوبے پہ اور وفاقی سطح پہ بھی امپلیمنٹ کیا جائے. جہاں تک ہم بہت شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو کہ نون لیگ کا قائد ہیں، کہ انہوں نے اپنا وفد کل بھیجا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو 18 سال بعد ہمارا برسی تھی، اس پہ نہ صرف وہ گری خدا بخش کے ہمارے پاس گھر پہ آئے، اور وہ اس ہی کے حوالے سے آئے تھے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی سیاسی بات ہوا، نہ کوئی اور بات ہوئی. جہاں تک لمبی اننگز کی بات ہے، یہ تو عوام فیصلے کریں گے. عوام فیصلے کریں گے کہ کون لمبی اننگز کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے، اور کون سے کمبینیشنز کھیلیں گے. میں سمجھتا ہوں، کل میں نے اپنے تقریر میں بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے، اور اگر اس پہ کام کیا جاتا ہے اور ہم سب مل کے ایسے ماحول بناتے ہیں جس سے سیاست کے لیے مزید گنجائش نکلے، تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے. جو ہمارے ایشوز ہے، معاشی مشکلات ہے، قومی سلامتی کے سوال ہے، یہ ان کے جو لانگ ٹرم حل ہے وہ کسی ایک جماعت کی لمبی اننگ سے نہیں، وہ جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی سے قائم کیا جاتا ہے. اور اس جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی کو قائم کرنے کے لیے سارے سیاسی قوتوں کو سیاست میں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو سوچنے چاہیے کہ ہم کیسے اور کیا اقدامات اٹھائے تاکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں. میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریے اور منشور کے مطابق ہی بات کروں گا، اور قومی ایشوز کے ساتھ ساتھ معاشی ایشوز کے ساتھ ساتھ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری سیاسی پیغام تھی، وہ سیاسی مفاہمت کے لیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے، تو اس پہ میں نے ضرور بات کرنا تھا. میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مگر میں اوور آل پاکستان کی سیاسی صورتحال، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی معاشی ترقی، ہماری جمہوریت کی ترقی، ہماری ملک کی بھلا اس میں ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کو اس نتیجے میں لے کر آئیں. اس میں حکومتی جماعتیں، حکومت کے ساتھی والے جماعتیں کو بھی ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک رسپانسبل کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر سیاست انتہا پسندی کی سیاست کیا جائے گا تو پھر میرا خیال میں اس انتہا پسندی والی سیاست کے جواب میں جو سختی ہوتی ہے اس پہ شکایت نہیں ہونا چاہیے. انگریزی میں ایک کہاوت ہے، if you can't stand the heat, get out of the kitchen. اور اگر ایک طرف آپ کے لیڈر پہ ایک چھوٹی سی نیب کیس بننے پہ اور ایک چھوٹا سا گرفتاری کے رد عمل پہ آپ ہمارے قومی ادارے پہ حملہ کریں گے، پھر بعد میں آپ ایسے شکایت نہ کریں کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہوگا. کل میں نے کری خدا بخش میں پیپلز پارٹی کے جوالوں سے یہی سوال پوچھا، اور آپ سے بھی میں وہی سوال کرتا ہوں کہ یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہو رہی رائٹ. آپ سوچیں کہ کوئی اور پیپلز پارٹی اگر یہ قدم اٹھاتی تو ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جاتا. ان کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکسپیرینس رہا ہے، ہمارا جو تاریخ ہے، اس کے مطابق ہم تجویز دیتے ہیں، اور ہمارا تجویز یہی ہے کہ یہ انتہا پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے،
وہ اپنا سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئے. یہ ان کی سیاست کے لیے، ان کی سیاسی جماعت کے لیے، ان کی سیاسی کارکنوں کے لیے بہتر فیصلے ہوگا، اور اس کا اثر پورے ملک کی سیاست پہ بھی، پاکستان کی جمہوری سیاست پہ بھی مثبت ہوگا. جہاں تک ہمارے مفاہمت کی سیاست ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفہ ضرور ہے، مگر سب سے بڑا کردار اس پہ عمل درآمد کرنے کا صدر زرداری کے پاس ہے. اور صدر زرداری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 18ویں ترمیم ہو، این ایف سی ایوارڈ ہو، وہ پہلے سویلین حکومت جو 5 سال مکمل کرنے والی بات ہو، تمام مفاہمت کی سیاست کے نتیجے کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کے نتیجے میں وہ ملا تھا. ہمارا الیکشن کے بعد پہلے دن سے اور کل تک اپنا تقریر میں یہی موقف رہا ہے. ہمارے جماعت کے اندر بھی میرا موقف یہی رہا ہے کہ صدر زرداری کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. صدر زرداری ہی کے پاس یہ نہ صرف تاریخ ہے مگر باقی تمام پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے کہ صدر صاحب میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں اور سیاست میں وہ مفاہمت کا کردار ادا کر سکتا ہے. جو موجودہ حالات ہیں ان کا کوئی یونیک ڈائنامک ضرور ہے. ایک طرف سے پاکستان کے دونوں بارڈرز پہ حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک طرف بھارت کے ساتھ جو ہوا، دوسری طرف جو افغانستان کے ساتھ حالات ہوتے جا رہے ہیں. اندرونی حالات دہشت گردی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ یہ دہشت گردی کی میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. ان صورتحال میں جو کردار ہمارا اپوزیشن جماعتوں کا ہے وہ سب سے اہم ہے. اگر انہوں نے ایک انتہا پسند تنظیم کی طرح کام کرنا ہے تو ریاست کا رویہ وہی ہوگا، اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے جو سپیس ہے ان سے انگیج کرنا وہی ہوگا. اگر ان کا رویہ کوئی سیاسی بنتا ہے تو پھر ان جماعتوں کے لیے شاید کوئی سیاسی گنجائش نکلے کہ وہ بھی ایسا کوئی سیاسی کردار ادا کر سکے جس سے ہم پاکستان میں جو سیاسی تقسیم ہے، پاکستان میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، وہ کم کیا جا سکے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہی طریقہ ہے آگے بڑھنا ہے. بڑھنے کے لیے آج نہیں تو کل وہ صورتحال ہمیں بنانا پڑے گا، ورنہ نقصان ملک کا ہوگا، عوام کا ہوگا. ابھی تک شاید وہ حالات نہیں بنے، مگر ہم امید کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے ویسے ہی حالات بنے گے. ایک تو میں بہت خوش ہوں کہ مولانا صاحب آیا بھی تھا کراچی میں، ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی تھے یہاں، لاڑکانہ میں بھی تھے. ہم تھوڑا مصروف تھے ورنہ میں ضرور ٹائم نکالتا اور خود ان سے جماعت سے انٹریکٹ بھی کرتا. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے اپنے فاؤنڈیشن ڈے کی تقریر میں اور جو ہماری پارٹی کی میٹنگز میں اس بات پہ ہم زور دیتے آ رہے ہیں کہ الیکشنز تو ایونچولی تو ہوں گے. میں جلدی الیکشنز کا تو کوئی مطالبہ یا بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوں گے تو صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان الیکشنز سے پہلے ہم ایسے اقدامات اٹھائے کہ الیکشنز کے جو صاف و شفاف الیکشنز کیا جا سکے.
اور اس میں اگر کوئی امینڈمنٹس لے کر آنا پڑیں گے، کوئی قانون میں تبدیلیاں لے کر آنا پڑیں گے، ہمیں اپنے عوام کا اعتماد ہمارا الیکشن کمیشن میں اور ان ادارے میں اس میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ کل الیکشنز کرنے کے کوئی فائدہ نہیں اگر پھر سے آر او الیکشن، پھر سلیکٹڈ الیکشن، پھر یہ فارم فلاں کے الیکشن کے الزام لگنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جب کہ ٹائم ہے اور دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی جلدی تو الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں، تو اس ٹائم میں جو سیریس سیاسی قیادت ہے، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، دوسرے سیاسی جماعتوں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، حکومت کی جماعتیں ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسے اصلاحات لے کر آئیں جس سے ہم الیکٹرل ریفارمز کہہ سکیں، جس میں ہمارے عوام کے اعتماد، باقی سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہمارے الیکشن کے بارے ادارے میں اضافے ہو۔ مثلاً حال ہی میں پنجاب میں بائی الیکشنز ہوئے، ان بائی الیکشنز میں جو کینڈیڈیٹس کے نہ صرف کینڈیڈیٹس کا اعتراضات تھے، مگر جو میڈیا میں اعتراضات اٹھائے گئے، جو انتظامیہ کے بارے میں اعتراضات ہوئے، میں نہیں چاہوں گا کہ چاہے وہ مزید بائی الیکشنز ہو یا جنرلز الیکشنز ہو، وہ ان حالات میں بنے جہاں وہ مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کیا جائے۔ جہاں تک آپ کا مفاہمت کی بات ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک سیاسی جماعتوں اپنے سیاست کی دائرے میں واپس لے کر آئیں، اور یہ اپوزیشن کو بھی کرنا پڑے گا اور ایک حد تک حکومت کو بھی اقدامات ایسے اٹھانے چاہیے، پارلیمان کو فعال کرنا چاہیے، پارلیمان کو ایسے استعمال کرنا چاہیے، بہت سے ایسے اقدامات سیاستدانوں کو، سیاسی کارکنوں کو اٹھانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے سیاست میں ایک دوسرے کی برداشت کی گنجائش نکال سکیں۔ جہاں تک کوئی 28th امینڈمنٹ کی بات ہے، کوئی 28th امینڈمنٹ پہ ابھی تک نہ 26th امینڈمنٹ کے دوران، نہ 27th امینڈمنٹ کے دوران، نہ کوئی مستقبل کی امینڈمنٹ کے دوران ایسا کوئی پوائنٹ اٹھایا گیا ہے ہمارے ساتھ حکومت کی طرف سے آفیشلی یا ان آفیشلی۔ یہ باتیں صرف میڈیا کے حد تک چل رہے ہیں اور میڈیا والے ہی چلا رہے ہیں، اور ان کے حق ہے کہ وہ جو ایشو اٹھائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف اس پہ واضح ہیں، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اور نظریہ کے مطابق